نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشحال رکھے۔ ناظرین، آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ سخاوت اہل بیت کے تعلق سے کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ اہل بیت اطہار کا تعلق، ان کی تربیت اور پرورش کا پورا معاملہ حضور سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات پاک سے رہا ہے، اور اسی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہے کہ اہل بیت نبوت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ، عادات کریمہ، ایثار و قربانی اور غریب و یتیموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی محبت کا اثر ان حضرات اہل نبوت پر بھی پڑنا یقینی امر ہے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں اہل نبوت کا ایک ایسا واقعہ جو غربا نوازی سے تعلق رکھتا ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اہل نبوت کے اس فعل سے اتنا خوش ہوا کہ اپنے مقدس کلام کے اندر اس واقعے کو بیان فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب بیمار ہوئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ حضرات حسنین کریمین کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو کسی صحابی نے یا خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے دونوں بچے بیمار ہیں، لہذا تم کوئی نظر مان لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ایک لونڈی حضرت فضہ نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ دونوں شہزادے اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد صحت یاب ہو گئے، تو تینوں حضرات نے روزے رکھنا شروع کر دیے، لیکن کاشانہ مولا علی میں کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے 3 صاع جو بطور قرض لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سی جو پیسی اور اس کے بعد 5 آدمیوں کے حساب سے روٹی بنائیں اور افطار کے وقت کھانا سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابھی روزہ افطار کرنے کی تیاری تھی کہ ایک شخص مولا علی کے دروازے پر آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، لہذا میری مدد کرو، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے دو۔ یہ سن کر ان مقدس حضرات نے ساری روٹیاں اس مسکین کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ محترم ناظرین، دوسرا دن آتا ہے، اسی طرح مولا علی کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں یتیم ہوں، لہذا مجھے کچھ عطا کرو اور میری مدد کرو۔ وہ مقدس حضرات ان 5 روٹیوں کو اٹھا کر اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ لہذا تیسرا دن آتا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھتے ہیں، روٹیاں تیار رکھی ہوئی ہیں، پھر ایک آنے والا آ کر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں، لہذا مجھے کچھ اللہ کے نام پر
عطا کر دو۔ یہ مقدس حضرات پھر ان تمام روٹیوں کو اٹھا کر اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ چوتھے دن جب اٹھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر چلنے کی طاقت نہ تھی، لہذا مولا علی نے حضرات حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے گئے۔ دونوں شہزادے بھوک کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کو بھی بہت رنج ہوا۔ پھر آپ حضرت مولا علی کے گھر حاضر ہوئے اور اس وقت کیا دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بھی سچی محبت اہل بیت اطہار کی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔